اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور میری قابل احترام ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ کل یہاں پہ انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں روزہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کی جزا جنت الفردوس ہے۔ اس سے پہلے کہ آج ہم آپ کو جنت کی سیر کرائیں، فضل باری تعالیٰ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت میسج ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچے جن تک ابھی نہیں پہنچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں عرض کر دوں۔ دیکھیں، اس دنیا میں بڑی خوبصورت جگہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ہے، سب سے پہلے مکہ المکرمہ ہے، مسجد حرام ہے، مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے۔ پھر دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت جگہ ہیں، اور بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ اس بات اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی زندگی نصیب ہو، میرا خوبصورت گھر ہو، میرے بیوی بچے ہوں، پرسکون زندگی ہو، گاڑی ہو، اچھا بزنس ہو، اچھا جاب ہو، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، نوکر چاکر ہوں، اچھے کھانے ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے والدین، ہمارے ابو اور امی، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ رہے ہیں جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کئی تہوں میں رکھے ہوئے ہوں۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلام سلام کہنا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے۔ فی صدر مخدود، وہ بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے۔ وطلح ممدود، اور گتھے ہوئے کیلوں میں۔ وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں۔ وماء مسکوب، اور پانی کی آبشاروں میں۔
وفاکہۃ کثیرہ، اور سبحان اللہ با افراد میووں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی منقطع ہوں گے اور نہ ان میں کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعہ، اور اونچے فرشوں میں، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے انہیں حوروں کو ایک عجیب انداز سے پیدا کیا ہے، فجعلناہن ابکارا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، عرباً اطرابا، دل لبھانے والی ہم عمر بنایا ہے، لأصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ اب آپ کو چند باتیں توبہ کے بارے میں، پھر جنت کی سیر کراتے ہیں آپ کو۔ تو توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اہل ایمان پکی سچی توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ توبہ کی ڈیفینیشن اہل علم حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے، التوبۃ رجوع من الافعال المذمومہ الی افعال المحمودہ، توبہ کہتے ہیں برے افعال کو چھوڑ کے اچھے افعال کی طرف رجوع کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور توبہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جب اس کو ماضی کے گناہ یاد آئیں تو اس میں کوئی لذت اور حلاوت محسوس نہ کرے، کہ بندے کو موت کا شعور حاصل ہو جانا، اس کا نام توبہ ہے، موت کثرت سے یاد ہو۔ اچھا، توبہ کی 3 کیفیات ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تائب، من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب اللہ فہو تائب، کہ اس کو بعد میں عذاب کا ڈر ہوتا ہے، ایک دنیا میں جو عذاب ملے گا اور آخرت میں عذاب ملے گا، یہ شعور حاصل ہو جانا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ پہلے دنیا میں مجھے سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سزا، بے شک پکی بات ہے اگر انسان توبہ طائب نہیں ہوگا۔ پھر ہے منیب، من رجع حیاء من نظر اللہ تعالی فہو منیب، کہ اگر اس بندے نے گناہ کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کی حیا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو منیب کہتے ہیں۔ پھر ہے اواب، من رجع تعظیما لجلالتہ فہو اواب، جو لوٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اواب کہتے ہیں۔ پھر ہے توبہ کے 3 درجے، کہ انسان کو گناہوں کا نقصان معلوم ہو جائے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو آدمی یہ محسوس کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی کلمہ کو مسلمان زنا کا مرتکب ہو، اللہم احفظنا، مگر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ اس سے میرا گھر ٹوٹ جائے گا،
میری اولادیں نافرمان بن جائیں گی، میری آنے والی نسل خراب ہو جائے گی۔ تو انسان گناہوں کے نقصانات سے اپنے آپ کو ڈرائے۔ پھر ہے الندم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حق اچھا، اس پہ ندامت۔ دوسرا درجہ ہے ندامت، کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا ہے اس پہ ندامت کا ہونا۔ پھر توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ رد المظالم، لوگوں کے حقوق واپس کرنا۔ کسی کا قرضہ لیا ہے تو واپس کر دے۔ وراثت تقسیم نہیں کی تو اللہ سے ڈرے کہ میں بہت بڑا وبال اپنے ساتھ قبر میں نہ لے کے جاؤں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ لوگوں کو وراثت دے دو، ان کا ایک ایک پائی ادا کر دو، اپنے ساتھ یہ وبال قبر میں لے کے نہ جاؤ۔ تو توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اجتناب من المحارم، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ والنیت اللہ یعودا، دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس کی طرف بات دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گا۔ تو یہ توبہ کی شرائط ہے۔ اب آپ کو جنت کی سیر کراتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم حضرات نے جو مواد جمع کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آرام سے بیٹھیں اور اس ویڈیو کو واچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور وہاں وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا شعور اور ادراک ہے۔ حساب کے بعد اہل ایمان جنت کی طرف روانہ ہوں گے، اور ایک چشمہ ہے رضوان وہاں پہ پہنچیں گے۔ اس میں تمام مسلمان غسل کریں گے، جس کی وجہ سے وہ اتنے خوبصورت بن جائیں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتیں بھی اتنی حسین و جمیل ہو جائیں گی کہ حوریں بھی ان سے رشک کریں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ حسد کرنا بہت بری بات ہے۔ تمہاری بہنیں حوروں سے حسد نہ کیا کریں۔ حسد تو آپ سے رشک کریں گی میری بہنوں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اتنا حسن دے دے گا جنت میں انشاءاللہ۔ اگر ان عورتوں کی ایک انگلی بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس جہان میں تو مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائیں۔ اس کے بعد صفیں بنائی جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں بنیں گی، 80۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور باقی انبیاء کی 40، اور ہر امت کو ایک بلند نشان ملے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے زیادہ کا نشان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اہل جنت کے استقبال کے لیے 1,00,000 فرشتے نورانی معطر تھال لے کے آئیں گے۔ ہر ایک جنتی کے لیے بہت چست اور خوبصورت براق ملیں گے۔ عورتوں کو بڑے بڑے نورانی اونٹ ملیں گے، جن کی کجاؤں میں وہ بیٹھیں گی ماشاءاللہ۔
ہر ایک کے سر پہ تاج ہوگا. یہ سب ان کے نیک اعمال کی جزا ہوگی. یہ آپ ماشاءاللہ آپ 20 تراویحیں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو آگے یہ انعام ہوگا آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ. یا اللہ یا رب، یا اللہ یا رب. ہر ایک کو 70 خاص حلے ملیں گے جن میں تمام جسم نظر آئے گا اور وہ ہر گھڑی اپنا رنگ بدلیں گے. سب سے پہلے سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت کی طرف روانہ ہوگی. اس کے بعد باقی امتیں آئیں گی، پیچھے چلیں گی. فرشتے نورانی معطر تھال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کریں گے. پھر دوسرے انبیاء، پھر دیگر لوگوں کو پیش کریں گے. سب سے آگے سیدنا محمد جو کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جو آپ کے ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے. ان کو یہاں بھی سکون نہیں ہے، وہاں بھی سکون نہیں ہے، الا یہ کہ توبہ طائب ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مان لیں. آمین. تو اللہ کے آخری رسول سیدنا خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں گے. سب سے پہلے 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ہم رکاب ہوں گے. 10 کروڑ خوشحال غلمان خوشحالی سے کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے. جنت میں ہر طرف خوشی کی شادیانے بجیں گے. سبحان اللہ. I can't wait. ہاں یا اللہ یا اللہ، ہمیں لے جا وہاں عافیت کے ساتھ. فرشتے، حوریں اور غلمان طرح طرح کے کرشمے دکھائیں گے اور خوشیاں منائیں گے. سبحان اللہ، کیا خوشی کا عالم ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب 70,000 چست باکمال براق ہوں گے. نورالی فرشتے ان کی باگیں پکڑیں گے. تمام فرشتے سبحان اللہ وہ خوشی کے عالم میں ہوں گے. اور پھر سورۃ الزمر کی آیت تلاوت کی جائے گی. الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جنت کے دائیں طرف لے آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کے بسم اللہ پڑھیں گے، جنت کا دروازہ کھل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائیں گے. جنت کے 8 درجے ہیں. پہلا دار الخلد، یہ عام لوگوں کے واسطے ہے، اور یہ چاندی سے بنا ہوا ہے. دار السلام جو فقراء اور صابروں کے لیے ہے، یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے. دار المقام جو مالدار شکر گزاروں کا مقام ہے، یہ سونے کا بنا ہوا ہے. عدن یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں، اماموں اور اہل سخاوت کے لیے بنا ہوا ہے. یہ سب زمرد کا بنا ہوا ہے. دار القرار جس میں حفاظ اور علماء قیام فرمائیں گے. اس لیے علماء سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے. علماء کا ادب، علماء سے محبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علماء حق. جنت النعیم یہ لال اور زمرد کا بنا ہوا ہے، جو شہیدوں اور معزن حضرات کے لیے ہے.
جنت الماوا جو شہدائے اکبر، محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ نمبر 8 جنت الفردوس جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ غرفہ نور یعنی فردوس سے اوپر، یہ مقام سیدنا خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، سیدنا رحمت للعالمین، امام المرسلین، سید الاولین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ہے۔ مقام محمود اور وسیلہ جنت کا خاص درجہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا۔ پھر باقی درجے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے گنجائش ہے۔ اگر تمام دنیا کو سیم و زر کو 10 گنا کیا جائے تو ایک ادنا جنتی بھی اس سے زیادہ نعمت پائے گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسے 1000 بادشاہوں سے زیادہ اس کی شان ہوگی۔ ادنا سے ادنا مسلمان کو جو مکان ملے گا اس کی ایک ایک اینٹ سونے اور ایک ایک اینٹ چاندی سے بنی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر کے۔ اور اس مکان میں 70,000 دالان ہوں گے، سبحان اللہ، جن میں حور و غلمان گانے والی بے شمار ہوں گی۔ یہ گانے نہیں، یہ گانے منع ہے، وہ گانے نورانی گانے ہوں گے۔ اچھا، اور خوش الحان اس کو گا رہے ہوں گے۔ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہوگی، ایک یاقوت سرخ کی، سبحان اللہ۔ مشک کا گارا ہوگا، گھاس کی جگہ زعفران ہوگی۔ ہر ایک درخت میں لاکھوں رنگ کے میوے ہوں گے۔ درختوں کے تنے سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے ہوں گے اور بہت وسیع ہوں گے۔ وہ میوے بہت لذیذ ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب کھائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی کسی مردے کے منہ میں ڈال دیا جائے تو وہ فوراً زندہ ہو جائے، اور وہ میوے ہمیشہ ایک حال پہ رہیں گے، کبھی کم نہ ہوں گے۔ جنت میں مومن کے لیے ایک موتی کا خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ سبحان اللہ کہ اس کا عرض 60 میل کے برابر ہوگا، اور ہر ایک گوشے میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ آج اللہ نے ہمیں ڈرٹی ویب سائٹ سے بچایا ہوا ہے نا، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ان آنکھوں سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہم اپن مومن بیویوں کو دیکھیں گے جنت میں انشاءاللہ، اور بہنوں کو بھی اچھے شوہر ملیں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک گوشہ میں مومن کی بیویاں ہوں گی، ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گی، اور مومن سب کے پاس جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ جب ایک عام
مومن کے لیے یہ انعامات و درجات ہوں گے تو پھر جو بڑے لوگ ہیں ان کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ. جنت میں 4 نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. تو وہ 4 نہریں جو ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر 100 برس تک سوار اس کے سائے میں چلے تو ختم نہ ہوگا. جنت کے دروازے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، مسافت. پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ شانے سے شانہ چھلتا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ بھیڑ کی وجہ سے وہ دروازہ چرچرانے لگے گا. ہر ایک جنتی کے لیے سنہری تخت کمال زیب و زینت کے ساتھ ہوگا اور ہر طرف حور و قصور اور غلمان ہوں گے. حوریں وہ نورانی مخلوق ہیں جن کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں. اگر حور زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک سب روشن ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے. شکر ہے، مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور بدبو سے بہت طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اللہ سے اکثر دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے یہاں خوشبوئیں عطا فرمائی ہیں، وہاں بھی خوشبوئیں عطا فرما دے. تو نے یہاں بدبو سے بچایا ہے، وہاں بھی بچا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. خوشبو سے بھر جائیں گے اور چاند و سورج بھی ماند پڑ جائیں گے. میری یہ داڑھی میں نے 17 سال کی عمر میں خوشبو لگانا شروع کر دی، اس کی وجہ سے سفید ہوئی ہے. اس کی وجہ سفید ہونے کی خوشبو کی کثرت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جنت میں سوار کو کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی. اس طرح وہاں کے کھانے اور لباس کی خوبیاں بیان سے باہر. کھانا پینا، آرام، خوشی، جمال، لذت وغیرہ جنتیوں کو بہت حاصل ہوگا انشاءاللہ. جو چیزیں چاہیں گے اس وقت ان کے سامنے موجود ہوں گی. واہ میرے اللہ واہ. ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی طاقت دی جائے گی. اگر کوئی جنتی اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کو فوراً ایک ساتھ میں تمام منازل حمل، وضع حمل اور پوری عمر یعنی 30 سال کی طے ہو کے خواہش کرتے ہی یہ مراد حاصل ہو جائے گی. اگر کوئی چاہے گا کہ سواری پہ سوار ہو تو اس وقت ایسی چالاک سواری ملے گی جو سوار کو لے کے ایک پل میں سدھائے منازل طے کرے گی. سبحان اللہ. ہر وقت زبان سے تسبیح اور تمہید بلا قصد مثل سانس کی جاری ہوگی. تو تسبیح، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تمہید، الحمدللہ. تو یہاں بھی ہم کثرت سے کیا کریں، وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیر. ہر لقمہ میں ہر لقمہ کے اندر 70 ٹیسٹ ہوں گے، 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا.
وہ معان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے ماننے نہ ہوگا۔ ہر ایک جنتی کی حوریں، حور عین، کم سے کم 2 بیویاں ایسے ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ پھر بھی ان کے لباسوں اور گوشت کے باعث سے ان کی پنڈلیوں کا مس دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد جب بھی ان کے پاس جائے گا، ہر بار ان کو کنوارا پائے گا، ورجن۔ سبحان اللہ۔ مگر اس وجہ سے مرد و عورت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے گا۔ واہ میرے اللہ۔ ہر جنتی کے سرہانے 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر توجہ فرمائیں، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی حمد و پاکی بیان کی جائے گی۔ بظاہر تو لفظ گانے کا استعمال ہوا ہے، علماء نے کیا ہے، علماء بہتر جانتے ہیں، مگر اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، جس طرح آج کل حمد و نشید کا دورہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایسی خوبصورت ہوں گی، آواز میں وہ ہم بیان کریں گی اللہ تعالیٰ کی، جس کے لیے بظاہر گانے کا لفظ استعمال ہوا، کہ مخلوق نے ویسی آواز سنی نہ ہوگی، اور وہ یہ بھی گائیں گی، وہ حوریں، I can't wait. We can't wait. یا اللہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، آمین۔ توجہ فرمائیں، وہ جب گائیں گی تو کیا گائیں گی؟ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ جنت میں ایک بازار ہے، لیٹس گو فار شاپنگ، ہاں شیل وی؟ بہنیں تو خوش ہو جائیں، ماشاء اللہ، بہنوں کو شاپنگ کا شوق ہے نا، کوئی بات نہیں، جائز ہے، ماشاء اللہ۔ تو جنت میں ایک بازار ہے کہ طرح طرح کی نعمتیں اس میں ہوں گی۔ اہل جنت کی جو کرسیاں اور ممبر اور یاقوت اور زمرد اور موتی اور دیگر قسم کے جواہرات اور سونے چاندی کے نورانی ہوں گے، جو صرف مومنوں کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لقائے باری تعالیٰ، دیدار الہیہ، ہم اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے محبت کریں، بہت محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، صحیح اہل سنت والجماعت، 2 ہیں نا اس وقت، دوسرے جو ہیں ان کی تو ہدایت کے لیے دعا کریں، وہ بات کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ اصل عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کیا، ٹھیک ہے نا؟
لقائے باری تعالیٰ، دیدار الہی کی نعمت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھیں گے، جنت کی تمام نعمتیں فراموش ہو جائیں گی، پھر ہوش اڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور چودھویں کا چاند کی رات، چودھویں کے چاند کی رات۔ اللہ رب العزت اپنی تجلی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا سا کیا تھا؟ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے دے گا، بندہ عرض کرے گا اے رب کیا آپ نے مغفرت نہیں فرما دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے۔ مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے یا اللہ کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور ان پہ خوشبو برسائے گا، اور اس جیسی خوشبو ان لوگوں نے نہ کبھی پائی تھی نہ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس بازار سے جن چیزوں کی تمہیں خواہش ہو، جو تحفے اور اعلیٰ تر چیزیں تم پسند کرو، تو وہ لے لو۔ تو جنتی اپنی خواہش کے مطابق تحفے پسند کریں گے۔ اب میرا دل اداس ہو گیا کیونکہ یہ بیان ختم ہونے والا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی اداسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس عاجز کو پورا یقین ہے، الحمدللہ اس وقت میری یہ کیفیت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جنتی ان تحفوں کو لے کے ان تحفوں کو فرشتے جو اس بازار میں گھیرے ہوئے ہوں گے ان جنتیوں کے گھر پہنچا دیں گے۔ فرشتے خاص ہر ایک جنتی کو براق عطا کریں گے۔ جنتی اس بازار میں باہم ملاقات کریں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھ لے گا اور اس کا لباس پسند کرے گا۔ گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، یہ اس لیے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس کے بعد جو
ہر تڑپ ہر امتی کے دل میں ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اپنے پیارے آقا کے خوبصورت چہرے کو خوب دیکھیں گے جی بھر کے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس لیے کہ ہم آپ کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی بھی وہاں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ بات تو کچھ اور بھی کرنے کو دل کر رہا ہے صحابہ کی نسبت سے، چلیں۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے، میں کیا ان کو فارغ کروں؟ اب بھی اگر صحابہ سے محبت کر لیں تو شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے۔ پھر جنتی وہاں سے اپنی قیام گاہ میں واپس آئیں گے، اس وقت ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی۔ یقین مانیے، دل کی بات کہہ رہا ہوں، بڑی اچھی کیفیات ہیں اس وقت، الحمدللہ، اللہ کا انعام۔ بڑا سکون مل رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم وہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب وہاں پہ موجود ہیں اللہ کے فضل سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور مبارکباد دیں گی کہ آپ کا حسن و جمال اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جب آپ کے ہمارے گھر سے گئے تھے، ہمارے پاس سے گئے تھے۔ وہ جواب دیں گے، ہم اپنے رب جبار کے حضور میں سے ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا، اس لیے ہمیں ایسا ہو جانا سزاوار ہے۔ عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ہوا کرے گا، اور خاص مومنوں کو ہر روز 2 بار، فجر اور عصر کے وقت، اور خاص الخاص اہل ایمان کو ہر وقت ہر گھڑی یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوگی۔ جنت میں دیدار باری تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نعمت نہ ہوگی۔ اہل جنت خواہ مرد ہوں یا عورت، ان کا حسن بہت زیادہ ہوگا، سب بے ریش ہوں گے۔ یہاں پہ تو واجب ہے نا، یہ واجب سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ فسٹ لینتھ، مشت بھر تو واجب ہے، واجب کو نہیں چھوڑ سکتے، یہاں تو واجب ہے، وہاں پہ بے ریش ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اہل جنت خواہ مرد ہو یا عورت، ان کا حسن بہت زیادہ ہوگا، مرد سب بے ریش ہوں گے۔ سر پلکوں کے علاوہ اور بھوؤں کے علاوہ کہیں جسم پہ بال نہ ہوں گے۔ سب کی آنکھیں قدرتی طور پہ بہت خوبصورت ہوں گی۔ مرد خواہ کسی عمر کے ہوں، دنیا سے گزرے ہوں، سب نوجوان ہوں گے۔ بزرگ حضرات بھی نوجوان ہو جائیں گے وہاں پہ، ماشاء اللہ۔ ایک بابا جی تھے نا، تو ان کی اہلیہ محترمہ فوت ہو گئی، تو بابا جی گھر آئے، گھر اکیلا تھا، سونا سونا تھا۔ میرا غالب گمان ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، تو بابا جی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سونے اللہ کلہ تے تو ہی چنگا لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ان کی شادی کے اسباب ہو گئے۔ تو ماشاء اللہ بزرگ حضرات بھی جوان ہو جائیں گے، 32 33 35 برس ایئرس کے ہوں گے۔ ان کے قد کی لمبائی 30 گز کی ہوگی۔ عورتیں بھی نوجوان ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ عمر کی معلوم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، بہنیں تو بہت خوش ہوں گی۔
جنتی سب ایک دل کے ہوں گے، آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا. سبحان اللہ. شکر الحمدللہ، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوگا. یا اللہ خیر. اللہم احفظنا. ایک دوسرے کو سلام کریں گے، کوئی فحش کلامی اور گناہ کی بات وہاں نہیں ہوگی. جو شخص ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا انشاءاللہ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں موت نہیں، نیند بھی نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے. القصہ، جنت کی خوبیاں اتنی بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی دل میں اس کی صفت گزری. اللہ اور اس کے رسول ہی علیہ الصلوۃ والسلام ان خوبیوں کو جانتے ہیں. آگے حضرت لکھتے ہیں، حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمدۃ الفقہ سے یہ سارا مواد لیا گیا ہے، رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں، اللہ اکبر کیا، یہ عاجز کہاں تک بیان کرے. فرماتے ہیں یہ عاجز کہاں سے تک بیان کرے. یہ اجمالی بیان قرآن و احادیث سے ماخوذ ہے. پھر حضرت نے ایک دعا لکھی ہے، ہم سب یہ دعا مانگ لیں. آپ بھی مانگیں، یہ عاجز بھی مانگتے ہیں. روزے کی حالت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہاں جی، اور دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے. آج یہاں پہ 19واں روزہ ہے. اللہم حب لنا جنت الفردوس ورزقنا زیارت وجہک الکریم. سبحان اللہ. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب کو، ہم سب کو جنت مبارک. اپنا خوب خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.